جیسے کل ہم نے دیکھا تھا عام الفیل کے ہم نے تذکرے ایئر آف دی ایلیفنٹس اور وہ ساری آرمی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن. آج ہم وہاں سے آگے کی بات شروع کریں گے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تبلیغی مشن بھیجا اور ان کی تبلیغ سے جو ہے یمن مسلمان ہوا. جی ایک مدعی نبوت جھوٹا نبی وہاں پہ آیا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کا کیسے مقابلہ کیا, اور حضرت ویسے کرنی جن کا تعلق یمن سے ہے, اور یمن کی کچھ چیزیں موقع کافی جو ہے وہ یمن سے ہے, اس طرح کی چیزیں, کچھ لائٹ چیزیں بھی میں اینڈ پہ شیئر کروں گا. بالکل بالکل ضرور ضرور. چلیں پھر آغاز کریں جی گفتگو کا. جیسے کل بات ہو رہی تھی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمدان, ایک ٹرائب ہے ہمدان, بھیجا, اور 6 مہینے حضرت خالد بن ولید وہاں پہ تبلیغ کرتے رہے. صحیح. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر جو لوکل لوگ تھے انہوں نے اس طرح سے اسلام کی تعلیمات کو وہ سمجھ نہیں پائے. ٹھیک. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈیسیجن کیا اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو طلب کیا اور انہیں کہا کہ آپ یمن جائیں گے. اور حضرت علی المرتضیٰ, یہ جو آپ کے سامنے حدیث میں رکھ رہا ہوں, یہ امام احمد بن حنبل جو ہمارے امت مسلمہ کے بہت ٹاورنگ سکالر ہیں, امام بخاری کے بھی اساتذہ میں سے ہیں, مسند امام احمد بن حنبل ان کی بہت بڑی حدیث کی کلیکشن بھی ہے, فضائل الصحابہ ان کی بڑی زبردست کلیکشن ہے, اس کے اندر بھی یہ ریکارڈڈ ہے. حضرت علی نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے ہمدان کی طرف, یمن کا یہ جو قبیلہ ہے اس کی طرف بھیج رہے ہیں. میں تو ینگ ہوں اور وہاں پہ تو بڑی بڑی عمر والے لوگ ہیں, جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ یہ بڑے ناز کرتے تھے اپنی عرب ڈسینٹ اور ان کے اندر وزڈم تھی. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آئی ایم ویری ینگ, تو میں کیسے فیصلہ کروں گا اتنے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور آپ نے دعا کی. آپ نے فرمایا, الہ العالمین علی کے سینے کو ہدایت سے بھر دے اور اس کی زبان کو ثابت قدم کر دے. اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی حضرت علی المرتضیٰ کو. آپ نے کہا کہ اے علی, کہ جب بھی فیصلہ کرو اس وقت تک فیصلے کو کمپلیٹ نہیں کرنا, فیصلہ نہیں صادر کرنا جب تک دوسرے فریق کو بھی ویسے ہی نہ سن لو جیسے پہلے فریق کو سنا ہے. جب تم یہ کرو گے تو فیصلہ تم پر واضح ہو جائے گا. اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایڈوائس ساری زندگی میرے ساتھ رہی اور مجھے فیصلہ کرنے میں کبھی پرابلم نہیں ہوئی. اب حضرت علی المرتضیٰ یمن کے اندر تشریف لے کے گئے. وہ کہتے ہیں کہ تہجد کے قریب یمن میں پہنچے تھے اور وہاں پہ جو صحابہ کرام آلریڈی گئے تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا. اس کو علامہ جریر طبری اپنی تاریخ کے اندر ریکارڈ کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ پہنچے فجر کے وقت. پہلے آپ نے جو ایگزسٹنگ صحابہ تھے ان کے ساتھ نماز پڑھی, فجر قائم ہوئی. فجر کی نماز کے فوری بعد آپ کے پاس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر تھا. آپ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیٹر کو پڑھا اور وہاں کے سارے ہمدان کا وہ جو سارا قبیلہ تھا وہ ان کے سامنے تھا. جیسے ہی علی المرتضیٰ وہ لیٹر پڑھ رہے ہیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط, علی المرتضیٰ کا بیان اور علی المرتضیٰ کے پیچھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا, اسی وقت آن دیٹ ویری انسٹنس علامہ جریر طبری کہتے ہیں کہ وہ سارا قبیلہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیان کے ساتھ ہی اسلام قبول اس نے کیا. سبحان اللہ. جو پہلے 6 months کے اندر بھی نہیں ہوا, وہ ودن مومنٹس, ودن آورز وہ ہوا. حضرت علی المرتضیٰ نے وہ خط پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ ہمدان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے, اور اس کے بعد یمن کے دیگر قبائل بھی یکے بعد دیگرے اسلام لے کے آئے. تو حضرت علی المرتضیٰ جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا قاضی بنایا تھا, وہ کچھ دیر وہاں رہے, اور حجۃ الوداع جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیئرویل پلگرمیج تھا تو یمن سے حضرت علی المرتضیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کیا. اب تھوڑا سا اگر ہم تاریخ کو ایک اور آگے لے کے چلیں, کیونکہ یمن بہرحال ایک بہت بڑا ایریا تھا اور یہاں پہ اب اسلام اس طرح سے آیا, ہم ایک لیول پہ کہہ سکتے ہیں فاتح یمن علی المرتضیٰ, انہوں نے ہارٹس کو ٹرانسفارم کیا اور وہاں کے اسلام کو پھیلایا. بے شک. لیکن وہاں پر ایک شخص سامنے آیا یمن کے کوارٹر میں, اس کا نام اسود انسی تھا. اسود انسی نے دعوی نبوت کیا, نعوذ باللہ, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے. یہ ظاہری طور پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آخر کا زمانہ ہے, 10th ہجری 11th ہجری کا یہ زمانہ ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بہت کنسرن تھے. لیکن وہاں پر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے ایک صحابی رسالت مآب نے ان کو واصل جہنم کیا, یعنی وہ جو جھوٹا باطل دعوی نبوت کرنے والا شخص تھا
اس کا یوں قلا کما ہوا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیسڈ ڈیمائز سے ایک دن پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ وہ جو فالس کلیمنٹ ہے اس کا کام تمام ہوا ہے. اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی تو باقاعدہ خبر بھی پھر مسلمانوں تک پہنچی. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بلیسڈ ڈیمائز سے ایک دن پہلے یمن کے اندر جو یہ واقعہ ہے آپ نے اپنے صحابہ کو اس کی اطلاع دی. تو یمن کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کنیکشن کہ ابراہا جب آیا وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے 50 ڈیز پہلے کا واقعہ, اور اسود انسی کا جب خاتمہ ہوا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیسڈ لائف کا وہ آخری دن ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے اپنے صحابہ کو اطلاع دی. یمن کا تذکرہ ہو اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جنہوں نے بظاہر تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی لیکن ان کا تذکرہ نہ ہو, یہ پاسبل نہیں ہے. اویس کرنی عاشقوں کی امام ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت اویس کرنی نے کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. ہمارا حدیث کا لٹریچر بھرا ہوا ہے جس کے اندر اویس کرنی کے حوالے سے حدیث ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا. حضرت عمر فاروق کی یہ جو روایت ہے امام حاکم صحیح مستدرک کے اندر اس کو لے کے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مراد نامی قبیلے سے ایک شخص ہوگا اویس بن عامر, قرن کا رہنے والا ہوگا, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ درجہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی نام پہ قسم کھا لے تو وہ جو کہتا ہے وہ بات ہو کر رہتی ہے. اے عمر تم ان سے مغفرت کی دعا کروانا. امام حاکم اس کو لے کے آئے ہیں صحیح مستدرک کے اندر. اور حضرت ویسے کرنی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئے اور کرن کی ایک پوری ایک مجاہدوں کی جماعت تھی جو کہ جناب عمر فاروق کے پاس آئے تو حضرت عمر پوچھ رہے تھے, کرن جگہ کا نام ہے یمن کے اندر, اسی لیے اویس کرنی کہتے ہیں. تو انہوں نے حضرت عمر فاروق نے پوچھا تمہارے میں اویس بن عامر تو نہیں ہے جس کے بارے میں یہ حدیث ہے؟ تو وہ کرتے کرتے اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے. حضرت عمر فاروق نے یہی حدیث ان کے سامنے پریزنٹ کی کہ مجھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا. یہ ساری زندگی اپنی والدہ کی خدمت میں رہے, والدہ کی خدمت کی وجہ سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زیارت سے مشرف نہیں ہو سکے, مگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے. اور پھر انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی آرمی میں شامل ہوئے اور شہادت جام شہادت نوش کی. اگر ہم یمن کی تھوڑی سی اور بھی ایک دو یونیک فیچرز ہیں جو اگر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں ذرا لائٹ فیچرز کے حوالے سے, لائٹ ٹون کے اندر, تو یہاں پہ ڈیزرٹ ہے بہت بڑا. جو عریبین ڈیزرٹ ہے یہ دنیا کا دوسرا بڑا ڈیزرٹ ہے. سہارا ڈیزرٹ کے بعد دوسرا بڑا ڈیزرٹ, اور وہ یمن, سعودی عربیہ, عمان, قطر, ان 3 ممالک میں اندر وہ پھیلا ہوا ہے. دنیا عرب کی طلسماتی سرزمین بالکل اس لیے طلسماتی سرزمین ہے. اور یہاں پر اس دور میں آج سے 400 سال پہلے 500 سال پہلے ہائی رائز بلڈنگ مٹی سے بنائی گئی تھی. اور ایک برٹش ہسٹورین اور برٹش ٹریولر ایکسپلورر وہ وہاں گیا تو اس نے کہا یہ منہٹن آف ڈیزرٹ ہے, منہٹن آف ڈیزرٹ. اور اس کے علاوہ جو ہم موکا کافی پیتے ہیں, موکا کافی اصل میں موکا ایک پورٹ سٹی تھی یمن میں, اور یہ کافی وہاں سے اوریجنیٹ کرتی ہے اور اس کا نام اس سٹی کے نام پہ ہے موکا. اٹ از فرام یمن. اور اس کے علاوہ یمن کے اندر یونیسکو کی کچھ 6 سے 7 ایسی ہیریٹیج سائٹس ہیں جن کو کلیکٹیو یونیورسل ہیریٹیج کے طور پہ جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ وہ ڈیزرٹ کے اندر ہیں. آئی لینڈز ہیں 200 کے قریب, وہاں پہ ایسی رچ بایو ڈائیورسٹی ہے, آپ کو ملٹیپل سپیشیز آپ کو واٹر کے اندر بھی ملتی ہیں, ڈیزرٹ کے اندر بھی ملتی ہیں, اور لینڈ اور آئی لینڈ کے اوپر بھی آف کورس ملتی ہیں. تو رچ بایو ڈائیورسٹی ہے.